السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد آسم شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں آسم سکائی نیوز۔ آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ عمران خان صاحب MP چیئرمین حضرات، وائس چیئرمین اور میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج صبح مجھے مسلم لیگ نون کے منشور کو جاری کرنے کی تقریب میں شرکت کے لیے لاہور جانا پڑا۔ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ آج مسلم لیگ نون نے اپنا منشور جاری کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ دوسرے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس جذبے سے آپ نے استقبال کیا اور آج اس جلسے میں شریک ہوئے ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ گھر گھر ہی ہوتا ہے، اپنے ہی ہوتا ہے۔ جو آپ لوگوں کے استقبال میں اپنائیت ملی، اس نے بتایا کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، اور آپ سب اس بات کی آج گواہی دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو یہاں سے شیر پہلے سے بھی زیادہ اکثریت سے انشاءاللہ جیتے گا، کیونکہ شیر نے پاکستان کی خدمت کی ہے، شیر نے نارووال کی خدمت کی ہے، اور شیر نے آپ کے علاقے کی خدمت کی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ سڑک جس کا کیا حشر ہوتا تھا، یہ ایک کھنڈر بنی ہوئی تھی، آج الحمدللہ یہ سڑک بننے سے اس پورے علاقے کو کتنا فائدہ پہنچا ہے۔ اسی طرح نارووال ضلع جب میں نے سیاست شروع کی تو ایک پسماندہ ترین ضلع تھا۔ میں جب اس حلقے میں آیا تو مجھے خوشی ہے کہ پہلے شکرگڑھ تحصیل میں جب میں نے اپنا پہلا الیکشن لڑا تو شکرگڑھ تحصیل والوں کو میں نے کہا کہ میں پڑھ لکھ کے اپنے علاقے کی خدمت کرنے آیا ہوں، میرے پاس امن ہے، تعلیم ہے اور ترقی کا نسخہ ہے، تو آپ اگر مجھے اپنا ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس علاقے کی تقدیر بدلیں گے۔ لیکن 1990 میں جب میں نے پہلا الیکشن لڑا تو شکرگڑھ کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنی برادری پوجنی ہے، ہم نے اپنے دھڑے پوجنے ہیں، اور ہم نے اپنے آستانے پوجنے ہیں۔ انہوں نے امن، تعلیم اور ترقی کے سودے کو نہیں قبول کیا۔ اس کے بعد میں نے نارووال میں جا کر جب آواز لگائی، اور اس وقت 1993 میں یہ علاقہ بھی نارووال کے ساتھ حلقے میں شامل تھا، تو مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے امن، تعلیم اور ترقی کے میرے اس منشور کو ووٹ دے کر اس ضلع میں ایک پودا لگایا، اور جب وہ پودا آپ نے لگایا تو نارووال ضلع پنجاب کا پسماندہ ترین ضلع تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ نارووال ضلع کیسے ضلع بن گیا ہے، کوئی ڈاٹی سفارش لگائی ہوگی، کیونکہ نہ کوئی یہاں پہ جج کا کالج ہے۔ نارووال کا جو کالج تھا اسے درگا والا کالج لوگ کہتے تھے۔ اسی طرح نہ کوئی ہسپتال تھا، نہ کوئی کچہری تھی، نہ کوئی اس شہر کا منہ تھا، نہ پتہ تھا، کوئی ضلع والا قسم نارووال کے اندر نہیں تھا، اور لوگ یہ پوچھتے تھے کہ آپ کیسے ضلع بن گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں،
آپ لوگوں نے جو امن، تعلیم اور ترقی کا پودا 1993 میں لگایا، آج اس پودے کے وجہ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آسن اقبال یہ گل دس کہ نارووال دے اندر کیڑا جن پھیریا ہے کہ نارووال ضلع ساڑھے ضلع تو آگے نکل گیا ہے۔ آج نارووال ضلع پسماندہ نہیں ہے، پنجاب کے پہلے 10 ضلعوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور میں نے، آپ جانتے ہیں، یہ علاقہ جانتا ہے کہ میرے دادا مرحوم ڈاکٹر مشتاق احمد چودھری بھی کوئی جاگیردار نہیں تھے، وہ ایک تعلیم یافتہ انسان تھے، اور انہوں نے اپنے علاقے میں ترقی کے لیے اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے ہمیشہ تعلیم کی تلقین کی۔ اسی طرح میں بھی دولت کے بلبوتے پہ سیاست میں کامیاب نہیں ہوا۔ میری سیاست میں کامیابی کی وجہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور میری ماں کی دعا کے بعد میری تعلیم تھی۔ تو میرا یہ خواب تھا کہ جیسے تعلیم نے مجھے زندگی میں کامیاب کیا ہے، مجھے وزیر داخلہ کے عہدے تک پہنچا دیا ہے، تو میرے علاقے کے غریبوں کے بچوں اور بچیوں کو بھی تعلیم کی وہ سیڑھی دینی چاہیے جس سے یہ اپنی غربت ختم کر سکے اور جس سے یہ زندگی میں ترقی میری طرح کر سکے۔ اس مشن کو لے کر میں نے اپنے حلقے میں سینکڑوں سکول، درجنوں کالج اور الحمدللہ 3 یونیورسٹیاں بنائی کہ جو اس وقت کام کر رہی ہیں، اور جن میں 7,000 سے زیادہ 7,000 تو زیادہ غریبوں کے وہ بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ جنہیں 12ویں کے بعد اپنی تعلیم چھوڑنی پڑتی، چونکہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ انہیں لاہور ہاسٹل میں پڑھا سکیں، یا وہ ہماری بچیاں جو ہزار نمبر لیتی تھی ان کو اجازت نہیں ملتی تھی کہ لاہور یا کسی اور شہر میں ہاسٹل میں جا کے وہ تعلیم حاصل کریں۔ تو ہمارے بڑے قابل بچیاں اور بچے اسی مٹی میں ان کے خواب دفن ہو جاتے تھے کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو دوسرے شہروں میں نہیں پڑھا سکتے۔ آج میرے بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو اللہ نے ہم سے اس علاقے کی خدمت لی ہے، یہ 7,000 بچوں اور بچیوں میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن کا باپ ریڑھی لگاتا ہے، کسی کا باپ مزدوری کرتا ہے، کسی کا باپ 3 ایکڑ کا مالک ہے، لیکن ان کی 2 بیٹیاں 2 بچے یونیورسٹی میں پڑھ کے اپنی عصمت بدل رہے ہیں۔ اور اس ہماری ترقی کو دیکھ کر دوسرے ضلع والے رشک کر رہے ہیں کہ نارووال تعلیم کے میدان میں اتنا آگے نکل گیا۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، پوری دنیا میں یہ واحد ایک فارمولہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر غریبی ختم کرنی ہے تو غریب کے بیٹے اور بیٹی کو اچھی تعلیم دو۔ اور مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے یہ خدمت لی ہے۔ باقی میرے دوستوں، یہ الیکشن اور پرچی آپ کی امانت ہے۔ اس پرچی سے آپ نے مستقبل کا بیج لگانا ہے، اور ہر کسان اور زمیندار جانتا ہے کہ اس کی کھیتی باڑی میں جو سب سے اہم سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ بیج اچھا جھاڑ دے گا۔ اگر بیج اچھا ہوگا تو گوڈی میں اور کھاد میں کسر بھی رہ جائے گی تو وہ بیج اچھی پیداوار دے جائے گا، لیکن اگر بیج ناقص ہوگا تو جتنی مرضی گوڈی کھاد کر لیں وہ بیج پیداوار نہیں دے سکتا۔ تو آپ کے پاس جو بیج ہے اس نے اپنی خدمت سے
اور منان نے بھی اپنی خدمت سے ثابت کیا ہے کہ یہ بیج علاقے کی ترقی کے لیے پیداوار دینے والا بیج ہے۔ تو جو بیج اور جو درخت پھل دے رہا ہو اس پھل کی شاخیں اور تنے کو کاٹا نہیں جاتا۔ پھل دینے والے پودے کو اور کھاد دی جاتی ہے تاکہ اگلے سال وہ اور بہتر پھل دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ووٹوں کے ساتھ ہم اگلے 5 سالوں میں پہلے سے زیادہ آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ چودھری حسن اقبال، چودھری حسن اقبال، چودھری حسن اقبال۔ میرے بھائیوں، اس الیکشن میں مقابلہ ہے 2 قوتوں کے درمیان۔ ایک مسلم لیگ نون ہے جو پاکستان کی ماں ہے، جس نے پاکستان بنایا ہے۔ یہ جماعت امن اور ترقی کی نشانی ہے۔ دوسرا ہمارا مقابلہ اس جماعت سے ہے کہ جس کے لیڈر نے قوم کو دھوکہ دیا کہ میرے پاس نیا پاکستان ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے دوسری جماعتوں کو آزمایا ہے، ایک دفعہ مجھے بھی آزما کے دیکھیں۔ اور میرے پاس بہت اچھی ٹیم ہے اور میرے پاس بڑے اچھے فارمولے ہیں۔ میں پچھلے الیکشنوں میں ہر جلسے میں لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ میں سے کون اناڑی کو موٹر سائیکل کی چابی دے گا، کیونکہ اگر آپ موٹر سائیکل کی چابی ایک اناڑی کو دیں گے تو وہ یا کھائی میں گرے گا یا بس کے نیچے آئے گا یا کسی دیوار میں ٹکر مارے گا، اپنا سر بھی پھوڑے گا اور موٹر سائیکل بھی توڑے گا۔ تو عمران خان جس کے پاس ایک یونین کاؤنسل چلانے کا تجربہ نہیں تھا، جب اسے 24 کروڑ لوگوں کی مشین کی چابیاں دی گئی تو اس نے بھی ٹکرے مار مار کے اپنا سر بھی پھوڑا ہے اور ملک کی معیشت کا بھی انجر پنجر کر کے چلا گیا۔ آج اس کا نتیجہ قوم مہنگائی کی صورت میں بھگت رہی ہے۔ آج اس کا نتیجہ یہ قوم قرضوں کی صورت میں بھگت رہی ہے۔ آج اس کا نتیجہ قوم اس IMF کے معاہدے کی صورت میں بھگت رہی ہے جس کو بغیر پڑھے لکھے عمران خان نے دستخط کر کے ہمارے مستقبل کو گروی رکھ دیا اور غریبوں کا تیل نکال دیا، کیونکہ ان شرطوں سے مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا۔ اسی لیے اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ایسا فیصلہ کریں جس سے پاکستان امن کی طرف اور ترقی کی طرف جا سکے۔ عمران خان نے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ان کو صرف گالی گلوچ سکھایا ہے۔ ہمارے نوجوان جو اس کے پیروکار ہیں، جب آپ سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھتے ہیں تو یقین کریں جو زندگی میں کبھی گالیاں نہیں سنی وہ ان سے سننے کو لوگوں کو ملتی ہیں۔ عمران خان نے گالیوں کی نئی ڈکشنری ایجاد کی ہے جو اس کے پیروکار اپنے مخالفوں کو دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے، کمپیوٹر دیے تاکہ ان کو ہم نئے دور کے لیے تیار کر سکیں۔ عمران خان نے آتے ساتھ ہی وہ لیپ ٹاپ سکیم بند کر دی۔ اگر وہ جاری رہتی تو ملک میں 5 لاکھ سے زیادہ نوجوان لیپ ٹاپ کے ذریعے ہنرمند بن گئے ہوتے۔ عمران خان نے اس سکیم کو بند کیا، لیپ ٹاپ بند کیے اور نوجوانوں کو خوشخبری سنائی کہ میں آپ کو مرغی اور انڈے دوں گا جن سے معیشت چلے گی۔ آپ مجھے بتائیں، جس لیڈر کی یہ سوچ ہو کہ وہ مرغی انڈوں سے معیشت چلائے گا، وہ اپنا دماغی معائنہ کرائے تو بہتر ہے، وہ ملک چلانے کے عہد نہیں ہے، کیونکہ یہ دور کمپیوٹر کا دور ہے، یہ مرغی انڈوں کا دور نہیں۔ اسی طرح 9 مئی کو اللہ تعالیٰ نے
ان کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی جماعت ہے جو دنیا میں اپنے ملک بنانے والے کے گھر کو آگ لگاتی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کے محسن ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا۔ عمران خان نے نوجوانوں کو اس قدر زہریلا کر دیا کہ ان کے ہاتھوں قائد اعظم کے گھر کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اس نے نوجوانوں کے دماغ میں اتنا زہر بھر دیا کہ پاکستان کے اپنے نوجوانوں نے ہمارے ان شہیدوں کی یادگاروں کو مسمار کر دیا کہ جنہوں نے اس وطن کی آزادی کی خاطر اپنی بیوی کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا اور شہادت کو سینے سے لگایا۔ اس میں وہ کرنل شیر خان بھی شامل ہے کہ جس نے بہادری کے ساتھ بھارتیوں کا مقابلہ کیا، اور اس بہادری سے کیا کہ جب بھارت والوں نے اس کی بیعت واپس کی تو بھارت کے کمانڈر نے اس کی جیب میں ایک رکا لکھا پاکستانی فوج کے نام کہ اگرچہ یہ ہمارا دشمن تھا لیکن اس اکیلے شخص نے جتنا ہمارا نقصان کیا ہے اور جس بہادری سے یہ لڑا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو اعلیٰ انعام سے نوازا جائے۔ تو جس بہادر شہید کی بہادری کی دشمن بھی تعریف کرتا تھا، اس کی یادگار کو بھی اپنے ہاتھوں سے توڑ کے پیروں سے ٹھڈے مارے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی پاکستانی ایسا کر سکتا ہے؟ پھر 9 مئی کو انہوں نے پاکستانی فوج کی چھاؤنیوں پہ حملہ کیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، اس فوج کی چھاؤنیوں پہ حملہ کیا کہ جو وطن کی حفاظت کے لیے آج بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بارڈرز کے اوپر شہادت نوش کر رہی ہے۔ جو فوج ایران اگر خلاف ورزی کرے تو 24 گھنٹے میں اس کو جواب دے کر بتائے کہ پاکستانی قوم زندہ ہے اور جاگ رہی ہے، وہ پتھروں کی مستحق نہیں ہے، وہ پھولوں کی مستحق ہے۔ تو جو لیڈر اپنے نوجوانوں کو اس حد تک زہریلا کر دے کہ ان کے ہاتھوں پاکستان بنانے والے کے گھر کو جلا کے راکھ کر دے، ان کے ہاتھوں شہیدوں کی توہین کرے، ان کے ہاتھوں اپنی ہی فوج پر حملے کروائے، تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ پاکستان سے مخلص ہو سکتے ہیں یا وہ پاکستان کے دشمنوں کے اعلی کار ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے پاکستان کے دشمن اسے استعمال کر کے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں؟ تو کوئی بھی پاکستانی اگر یا نوجوان پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ سے یہ ضرور سوال کرے کہ کیا وہ پاکستان کے بانی کے گھر کو جلانے کا منظر بھول سکتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے شہیدوں کی توہین کو بھلا سکتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے فوج، عدلیہ اور ریاست کے اداروں پہ حملوں کو بھلا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی محب وطن پاکستانی اجازت نہیں دے گا کہ اس طرح کے لوگ سیاست میں رہ کر پاکستان کی تباہی کریں۔ امریکہ میں ان کے صدر ٹرمپ نے ان کی پارلیمنٹ پہ اپنے حمایتیوں سے حملہ کرایا، انہوں نے دنوں کے اندر ان کے اوپر مقدمہ چلا کے 18 سال کے لیے سب کو جیلوں میں ڈال دیا۔ کوئی امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، کسی ملک میں ایسی مادر پدر آزادی نہیں ہے کہ آپ ملک پہ، ریاست پہ، ملک کو بنانے والوں پر، شہیدوں پر توہین کریں اور آپ کہیں کہ جی ہمیں سیاست کا حق نہیں دیا جائے۔ اگر یہ امریکہ اور برطانیہ ہوتا تو شاید یہ سارے کے سارے 18 سال جیلوں میں چلے گئے ہوتے۔ یہ تو پاکستان ہے جہاں پہ لکڑ ہضم، پتھر ہضم، جو مرضی کر جاؤ تو انہیں ضمانت مل جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو عدالتوں نے ضمانت دی ہے تو یہ پاکستان کے عوام کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی ضمانتیں وہ الیکشن کے اندر ضبط کرا دیں جنہوں نے قائد اعظم کے گھر کو جلایا، جنہوں نے شہیدوں کی توہین کی اور جنہوں نے ہماری ریاست کے اوپر حملے کیے۔ اور مجھے یقین ہے
کہ نارووال کے لوگ اپنے سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں گے اور ہمیں 8 فروری کو پہلے سے زیادہ اکثریت سے کامیاب کریں گے۔ اسی طرح آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مذہبی جماعت بھی ہے کہ جو لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ ہمیں ووٹ دو تو جنت میں جاؤ گے، تو اس کو پچھلی دفعہ 20,000 ووٹ پڑے تھے اور مجھے 1,61,000 ووٹ پڑے تھے۔ یہ مطلب ہے کہ انہیں 20,000 جنت چلے گئے، جڑے 1,61,000 مینو ووٹ دین والے سن وہ تو سارے جنت میں چلے گئے انہوں نے بقول۔ میرے دوستو، لوکاں دی جنت اور دوزخ دا فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، وہ رب کر سکتا ہے۔ دلاں دا حال رب دی ذات جانتی ہے کہ کون کتنے درجے دے اتے فائز ہے، اور اسی طرح ہر مسلمان نے عقیدے شامل ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنی جان، مال، ماں باپ اور اولاد کو زیادہ پیار کرے، اور جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کو اپنے ایمان دی بنیاد سمجھے۔ اگر ایک سوئی برابر بھی وہ کوئی فرق آئے گا تو وہ مسلمان اپنا ایمان کھو دے گا۔ اس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اور انہوں دے عقیدہ ختم نبوت دے ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان چودھری ہے، اور اگر کوئی ایک جماعت یہ کہے گی کہ ساڑھے کول ٹھیکہ ہے، تو میں سمجھنا ہے کہ ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن دے ہوتے اگر کوئی تقسیم پیدا کرے گا تو وہ دین دی خدمت نہیں کر رہا، وہ دین دی کمزوری کر رہا ہے۔ چونکہ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں دی محبت ہر مسلمان دی سانجھی دولت ہے۔ یہ کسی بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی اجارہ داری کہے کہ جی میرے کول ہی ہے تو دوسرے کول نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کی ذات میں کرنا ہے۔ تو اس کر کے جو لوگ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے ووٹاں کی خاطر، وہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کرتے۔ آؤ اپنا پروگرام دسو، تسی علاقے لیے کی کرو گے، تہاڈا قومی پروگرام کی ہے، لیکن لوگوں کو یہ کہنا کہ جی اگر تسی سانو ووٹ نہ دیتا تو جہنم چلے جاؤ گے، اگر تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرتے ہو تو پھر سانو ہی ووٹ دیو، کہ اسی سارے کوئی نعوذ باللہ کافر کھڑے ہیں، اسی سب مسلمان ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر سیاست کے فیصلے نہیں ہو سکتے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑا سلام پیش کرنا ہے نارووال دے لوگوں کو کہ پچھلے الیکشن میں انہوں نے ساڑھے خلاف مذہب کا کارڈ استعمال کیتا سی اور مینو گولی ماری، لیکن نارووال دے عوام نے مینو 71,000 ووٹاں کو جتا کے انہوں نے جواب دیتا سی کہ اسی مسترد کر دیں تواڈے جھوٹ نو اور تواڈے غلط الزامات نو۔ میرے دوستو، ہنیت کی وری کیونکہ میں 75 دن نارووال دی ترقی لئی جیل وچ بھی کٹ کے آیا ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ تو اتنا بڑا منصوبہ نارووال کیوں بنایا ہے، تو اس لیے تو جیل وچ جا، اور وہی کیس عدالتہ نے بعد وچ ردی دی ٹوکری چھٹ دیتا کہ جھوٹا کیس ہے، اور میں ادو جیل والے نو کہہ کے آیا سی کہ جس بندے نے مینو جھوٹے کیس دے اندر جیل چپایا، اسی دیکھنا اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے، جلد یا دیر نہ اے شخص اسی جیل دے اندر بند ہوئے گا۔ آج عمران خان اسی جیل دے اندر بند ہے جہاں جو نے مینو بند کیتا سی۔ تو پچھلے الیکشن کا نتیجہ 1,61,000 سی، وہ 75 راتاں جمع کر لو جڑیاں میں جیل میں کٹیاں تہاڈی خاطر، اس ضلع کی ترقی کی خاطر، تو پھر ایت کی 2 لاکھ تو گھٹ نتیجہ نکلے گا تو سواد نہیں آئے گا۔ ایک باری میرے دوستوں اور ساتھیوں، چونکہ حلقہ بہت بڑا ہے اور میں ظفربال وچ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ ظفربال دے لوگوں نے کیا کہ تواڈے باپ دادا دی زمین اتنے ساڈے کول دارا پور دے اندر ہے، سیلو والی، تے تسی ساری زور جڑا ہے وہ نارووال چی لگاتا ہے، تے ساڈا بھی حق ہے، ساڈی تحصیل دا بھی تواڈے تے حق ہے،
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ کہ شیر جڑا ہے انہاں دی قسمت بدلے گا۔ جڑے انہاں دے پرانے نمائندے سن وہ الیکشن اس لیے جیتے سن کہ اسی الیکشن جیت کے اپنا پسند اڈا چلانا ہے، اس تو زیادہ انہاں دی کوئی سوچ نہیں سی۔ اسی اس الیکشن دے ذریعے اور تہاڈی ووٹ دی طاقت دے ذریعے تعلیم اور ترقی دے ذریعے نہ بچیاں دا مستقبل بدلنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ضلع نو ترقی دی ایسی مثال بناواں گے کہ آج اگر پنجاب دے پہلے 10 ضلع چاہے اگلے 10 سالہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان دے پہلے 10 ضلع چاہے گا اور دنیا کا ترقی دے گا۔ اور آخر کے اندر 31 جنوری نو محترمہ مریم نواز صاحبہ ظفروال دے اندر ایک عظیم و شان جلسے تو خطاب کرن گیا۔ تسی سب زیادہ تو زیادہ تعداد وچ انہوں نے استقبال کرنے لئے دوپہر 12 بجے ظفروال فٹ بال گراؤنڈ پہنچنا تاکہ اسی اسے جلسے دے اندر اگلے الیکشن کا اعلان کر دی کہ اسی جت گئے ہیں۔ انشاءاللہ 31 جنوری کو 8 فروری کا نتیجہ اس جلسے دے اندر ہی نکلے آئے گا۔ پاکستان